نکاح کا آپ نے بات کی، تو شیعہ کا نکاح کیسے ہوتا ہے؟ کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے سنیوں سے الگ ہوتا ہے یا وہی نارمل طریقہ؟ شیعہ کا نکاح میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوتا ہے اہل سنت سے. اچھا، چونکہ اہل سنت کے ہاں بھی نکاح کا مطلب ہوتا ہے ایجاب و قبول. جی بالکل. ایجاب و قبول. ایجاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے صیغہ پڑھا جائے کہ میں اپنے آپ کو اس مرد کی زوجیت میں قرار دیتی ہوں، یہ ایجاب ہے. ٹھیک ہے. اور مرد کہتا ہے میں نے تجھے زوجہ کے طور پہ قبول کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ لڑکی لڑکا خود پڑھنے کے بجائے مولانا آ کے پڑھ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اہل سنت کے ہاں جو زیادہ رائج ہو گیا ہے وہ ایجاب و قبول اس طرح نہیں ہوتا جس طرح شیعہ کے ہاں ہوتا ہے. شیعہ کے ہاں باقاعدہ جو لڑکی ہے اس سے وکالت لی جاتی ہے. نکاح پڑھنے والا اس سے اجازت لیتا ہے کہ میں تیرا عقد دائم، نکاح دائم اس حق مار کے بدلے میں فلاں مرد سے پڑھ دوں. اگر عورت راضی ہو اور وکیل بنائے تو پھر یہ پڑھے گا، جا کے ایجاب کرے گا. پھر وہ مرد سے بھی وکالت لیتا ہے، یا دو بندے بھی بن جاتے ہیں، ایک عورت کا ایک مرد کا، ایجاب و قبول کرتے ہیں. تو شیعہ کے ہاں جو نکاح کا صیغہ ہے جو پراپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری کیا، اہل البیت علیہ السلام و صحابہ سارے اسی طرح نکاح کیا، تمام صحابہ کا نکاح اسی طرح سے ہوا جو شیعہ کا طریقہ کار ہے. کہ مثلاً وکیل اگر پڑھ رہا ہے، وکیل اگر نکاح پڑھ رہا ہے تو وہ کہے گا زوج تو موکلتی، ٹھیک ہے، میں اپنی موکلہ کی تزویج کر رہا ہوں موکلی، اپنے موکل کے ساتھ جس کا میں وکیل ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس کو علی المہر المعلوم یا علی الصداق المعلوم، پھر اس کے بعد کہے گا قبل تو نکاح یا قبل تو تزویجہ یا قبل تو زواجہ، میں قبول بھی کرتا ہوں وکیل کی طرف سے اس عورت کے اس نکاح کو. تو یہ ہو جاتا ہے. ورنہ ایسے راضی ہو جائیں دونوں، یا تو راضی میں راضی، اس طرح نہیں ہوتا نکاح. باقاعدہ صیغہ ایجاب ہو اور قبول. ایجاب و قبول، ایجاب لڑکی کی طرف سے یا لڑکی کا وکیل، اور قبول لڑکے کی طرف سے یا لڑکی کا وکیل قبول کرے.